بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 64۔ حضرت مرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب سجدہ۔ حضرت مرہ بن شرحبیل ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں ان کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ ان کی عبادت کے بارے میں بہت سی عجیب باتیں منقول ہیں۔ حضرت حارث الغنوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا سجدہ کیا کہ زمین کی مٹی ان کی پیشانی کو کھا گئی۔ روزانہ 600 یا 1000 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علا بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں آتے تو ان کے چہرے اور ہاتھ پیر پر سجدے کا اثر نظر آتا۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور بس نماز پڑھتے رہتے۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کا خوف۔ ایک بزرگ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی سنتے چلیے۔ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، تابعی تھے، بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، بہت متقی اور اللہ والے تھے۔ ان کی عبادت اور رونے کا حال یہ تھا کہ رات بھر عبادت کے ساتھ روتے رہتے تھے، بڑے بے چین نظر آتے تھے۔ ان کی والدہ نے ایک بار ان سے کہا کہ بیٹا، اگر میں بچپن سے اب تک تجھے نیک اور پرہیزگار نہ دیکھتی تو تیرا یہ رونا دھونا دیکھ کر کہتی کہ کوئی بڑا گناہ تجھ سے ہو گیا ہے، اس لیے کہ تو ایسا روتا ہے۔ اس پر حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ماں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس وقت دیکھ لیا ہو جبکہ میں کسی گناہ میں مبتلا تھا، اور وہ مجھ سے یوں کہہ سکتا ہے کہ جا، میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ بھائیو، یہ تھے ہمارے اسلاف جو ایک طرف علم کا پہاڑ اور سمندر تھے اور علم کے پھیلانے، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس میں لگے ہوئے تھے، تو دوسری طرف ان کی راتیں ایسی ہوتی تھی، عبادت کا یہ حال تھا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ایک وقت اپنا محض اللہ کے لیے خاص کر کے رکھیں۔ تہجد کی 2 رکعتیں ہی کام آئیں۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے اپنے خواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا کہ آپ کی بخشش کس بنیاد پر ہوئی؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طاحت تلک الاشارات وغابت تلک العبارات وفنیت تلک العلوم ونفدت تلک الرسم وما نفعنا الا رکیعات كنا نرکعها بالاسحار۔ ساری کی ساری عبادتیں ختم ہو گئی، ساری کی ساری عبارتیں ختم ہو گئی، وہ رموز اور نکات ضائع ہو گئے، وہ علوم فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ بس ہمارے حق میں فائدہ مند ثابت ہوئی تو وہ الٹی پلٹی، ٹیڑھی میڑھی، غلط سلط 2 رکعتیں ثابت ہوئیں جو ہم راتوں میں اٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔ دیکھو جنید بغدادی، جنہوں نے احادیث کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، نکات کو واضح کیا، جو سید الاولیاء کا لقب پانے والے بزرگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر ساری دنیا سے بغض اور دشمنی لے لی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اللہ کی محبت کی طلب میں رات دن عبادتوں پر عبادتیں کی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہ وہ فرائض اور واجبات کام آئے، نہ وہ رموز اور اسرار کام آئے، نہ وہ تصوف و سلوک کے حقائق و معارف کام آئے تو وہ 2 رکعت نفل جو رات میں اٹھ کر پڑھے تھے وہ کام آئے۔ اس سے تہجد کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔